قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیس میسیج سینٹر کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت مولانا ابو سفیان صاحب ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد باقر گنج مومن ٹولہ لہریہ سرائے دربھنگا کے درس فقہ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں حضور والا نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل اور مدلل بیان فرمایا ہے۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ ويحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو اور خوب پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ طہارت کی شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے، طہارت کی شریعت میں بڑی تاکید آئی ہے، آیا قرآن میں دیکھو حکم صفائی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والے اور صفائی ستھرائی اختیار کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی آدھا حصہ ہے، ایمان کا نصف حصہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور احمد کی ہے، کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم فاذا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواہ ابو داؤد، کہ میں تم لوگوں کے والد کے درجے میں ہوں، میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیتے تھے اور بوسیدہ ہڈی اور لید سے استنجا کرنے کو منع فرماتے تھے۔ بول و براز کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب کی رعایت کرے۔ نمبر 1، وہ شخص جو لوگوں کی نگاہوں سے اتنی دور ہو جائے، جب ٹوائلٹ کرنے کے لیے جنگل وغیرہ میں جانا ہو تو اتنی دور ہو جائے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور نہ ہی اس سے نکلنے والی ریاح وغیرہ کی آواز سنائی پڑے، اور نہ ہی اس کی بو کسی کو محسوس ہو، بدبو کسی کو محسوس ہو۔ نمبر 2، وہ شخص اپنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے نرم اور نشیب زمین کا انتخاب کرے تاکہ پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر نہ پڑے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ
میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے خبیث شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ وغیرہ نہیں دیکھ پاتے۔ جو شخص جنگل میں قضائے حاجت پوری کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سطر کھولنے سے پہلے کپڑا سمیٹنے کے وقت دعا پڑھ لے۔ نمبر 4، بیت الخلا میں جانے میں اس میں پہلے بایاں پاؤں رکھے، وہاں سے دایاں پاؤں نکالے۔ نمبر 5، اپنے بائیں پاؤں پر ٹیک لگا کر بیٹھے، اس لیے کہ خروج فضلہ میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ نمبر 6، اپنے سر کو قضائے حاجت اور استنجا کرتے وقت ڈھانک لے۔ بہت سے لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت ٹوپی پہنے ہوتے ہیں اور استنجا کے لیے بیت الخلا میں جاتے ہیں تو ٹوپی اتار لیتے ہیں، حالانکہ جب بیت الخلا میں جائیں یا استنجا میں جائیں تو سر ڈھکا ہونا چاہیے، اور وضو کرتے وقت سر کو کھولنا چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے پورے سر کا مسح ہو سکے۔ نمبر 7، سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی زمینی کیڑے ہوں تو اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ نمبر 8، راستے اور قبرستان میں بول و براز نہ کرے۔ نمبر 9، اور اس سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں ایسی جگہ استنجا نہ کرے۔ نمبر 10، اور جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہوں باتیں کرتے ہوں ایسی جگہ استنجا نہ کرے۔ نمبر 11، پھلدار درخت کے نیچے پائخانہ پیشاب نہ کرے۔ نمبر 12، بغیر کسی عذر کے قضائے حاجت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، لیکن جب کوئی اندھا گرنے لگے، کنواں کی طرف جا رہا ہو اور وہ شخص اگر دیکھ رہا ہو کہ گڈھے میں گر جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو منع کرے۔ نمبر 13، قضائے حاجت اور استنجا کرتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 14، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا بے ادبی کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ بیت الخلا میں ہو یا جنگل میں ہو، جہاں بھی قضائے حاجت پوری کر رہا ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 15، رکے ہوئے قلیل یعنی تھوڑے سے پانی میں بول و براز کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 16، جاری پانی یا رکے ہوئے زیادہ پانی میں بول و براز کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 17، غسل خانہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ پیشاب کرنے سے گھر میں نحوست اور رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ بعض حضرات جان بوجھ کر سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس میں پیشاب کر دیتے ہیں، لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نمبر 17، غسل خانہ وغیرہ میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 18، دریا، حوض یا کنویں کے ارد گرد پائخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 19، استنجا کرنے کے لیے سطر کا بے پردہ جگہوں میں کھولنا مکروہ ہے۔ نمبر 20، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے مکروہ ہے۔ نمبر 21، کھڑے ہو کر بغیر کسی عذر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس لیے بسا اوقات اس کے بدن یا کپڑے پر پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 22، جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے تو دائیں پاؤں کو بیت الخلا سے نکالے۔ بیت الخلا سے دائیں پاؤں کو نکالنا ہے اور جانے کے وقت، داخل ہونے کے وقت بایاں پاؤں رکھنا ہے، مسجد کا الٹا کرنا ہے۔ مسجد میں آنا ہے تو داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھنا ہے، اور مسجد سے نکلنا ہے تو پہلے بائیں قدم کو نکالنا ہے۔ بیت الخلا سے جب نکلے تو یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی۔
دوستو یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو ٹائم پر بیت الخلا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کو ایک دن 2 دن نہ ہو تو پھر وہ کس طریقے سے بے چین ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے اور اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے. اس لیے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, سورۃ توبہ 108 نمبر ہے کہ مسجد قباء کے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دارقطنی کی حدیث ہے, استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ پیشاب کے چھیٹے وغیرہ سے بچو, پیشاب سے بچا کرو, یعنی پاک صاف رہو, اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے. سورۃ توبہ کی 11ویں پارے کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ صفائی ستھرائی کو اختیار کرنے والے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن کریم میں ریڑے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. فرمایا یہی بات قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفائی ستھرائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور گندگی سے حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.